صفحہ نمبر 45 یعنی کہ 45 بہشتی زیور دوسرا حصہ، اور ہمارا جو وی لاگ چل رہا ہے وہ مسافرت میں نماز پڑھنے کا بیان، یعنی سفر کے دوران نماز پڑھنے کے کیا احکامات ہیں۔ 2 وی لاگ ہم اس کے بیان کر چکے ہیں، اب ہم اس کا تیسرا وی لاگ بیان کریں گے، یعنی کہ 20 نکات بیان ہو چکے ہیں، اب 21 سے لے کر یہ پوائنٹ ہیں ٹوٹل 30 باقی اس وی لاگ میں ہم آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب موسوم بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اور اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 45 یعنی 45 مسئلہ نمبر 21واں نکات بیان خدمت ہے۔ بیاہ کے بعد اگر عورت مستقل طور پر اپنی سسرال رہنے لگی تو اس کا اصلی گھر سسرال ہے، تو اگر 3 منزل چل کر میکے گئی اور 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو مسافر رہے گی، مسافرت کے قاعدے سے نماز روزہ کرے، اور اگر وہاں کا رہنا ہمیشہ کے لیے دل ہی میں نہیں ٹھانا تو جو وطن پہلے سے اصلی تھا وہی اب بھی اصلی رہے گا۔ نمبر 22 دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اسی چلتی کشتی پر نماز پڑھ لے، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں سر گھومے تو بیٹھ کر پڑھے۔ نمبر 23 ریل پر نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل پر نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے سر گھومنے یا گرنے کا خوف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ نمبر 24 نماز پڑھتے میں ریل پھر گئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں گھوم جائے اور قبلہ کی طرف منہ کر لے۔ اگر 3 منزل جانا ہو تو جب تک مردوں میں سے کوئی اپنا محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں۔ بے محرم کے ساتھ کے سفر کرنا بڑا گناہ ہے، اور اگر 1 منزل یا 2 منزل جانا ہو تب بھی بے محرم کے ساتھ جانا بہتر نہیں۔ حدیثوں میں اس کی بھی بڑی ممانعت آئی ہے۔ نمبر 26 جس محرم کو خدا رسول کا ڈر نہ ہو اور شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو ایسے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 27 یکا یا بہلی جا رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو بہلی سے اتر کر کسی الگ جگہ پر کھڑی ہو کر نماز پڑھ لیوے۔ اسی طرح اگر بہلی پر وضو نہ کر سکے تو اتر کر کہیں آڑ میں بیٹھ کر وضو کرے۔ اگر برقع پاس نہ ہو تو چادر وغیرہ میں خوب لپٹ کر اترے اور نماز پڑھے۔ ایسا گہرا پردہ جس میں نماز قضا ہو جائے حرام ہے۔ ہر بات میں شریعت کی بات کو مقدم رکھے، پردہ کی بھی وہی حد رکھے جو شریعت نے بتلائی ہے۔ شریعت کی حد سے آگے بڑھنا اور خدا سے زور و زر ہونا بھی بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ البتہ بلا ضرورت پردہ میں کمی کرنا بے غیرتی اور گناہ ہے۔ نمبر 28 اگر ایسی بیمار ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے تب بھی چلتی بہلی پر نماز پڑھنا درست نہیں، اور اگر بہلی ٹھہرا لی لیکن جوا بیلوں کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے تب بھی اس پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ بیل الگ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ یکا کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک گھوڑا کھول کر الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ نمبر 29 اگر کسی کو بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہو تو پالکی اور میانے پر بھی نماز پڑھنا درست ہے، لیکن پالکی جس وقت کہاروں کے کندھوں پر ہو اس وقت پڑھنا درست نہیں، زمین پر رکھوا لے تب پڑھے۔ نمبر 30
اگر اونٹ سے یا بہلی سے اترنے میں جان یا مال کا اندیش ہے تو بدون اترے بھی نماز درست ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔